بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أما بعد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في شهر رمضان حتى ينسلخ فيأتيه جبريل فيعرض عليه القرآن فإذا لقيه جبرائيل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. قابل احترام بزرگ و دوستو، اللہ تعالیٰ نے جو دین عطا فرمایا ہے، دین کی نعمت، یہ عملی زندگی کا نام ہے. کوئی تھیوری نہیں، نظریہ نہیں، بلکہ ایک دین عملی زندگی کا نام ہے. جو کچھ قرآن پاک میں ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت میں ہے. شمائل اسی کا نام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں قرآن پاک عملی طور پر زندہ تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نمونہ بنایا. قرآن پاک کو سمجھنا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو، آپ کے ایک ایک عمل کو غور سے دیکھنا ہے. دیکھیے، ایک چھوٹا سا بچہ ہے، وہ بچہ سب سے پہلے تصویر سمجھتا ہے، بعد میں جو ہے وہ الفابیٹ سمجھتا ہے. آپ دیکھیں چھوٹے سے بچے کو جب آپ سکھائیں اے فار ایپل، تو پہلے وہ ایپل دیکھے گا، بعد میں اے سمجھے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے بغیر قرآن پاک سمجھ میں نہیں آ سکتا. قرآن پاک کا یہ عملی نمونہ ہے. اللہ کے رسول قرآن پاک ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ دنیا کی زندگی میں یہ خوبیاں، یہ صفات، یہ شمائل، خصائل اپنی زندگی میں پیدا کرو. اللہ کے نزدیک اسی کی قیمت ہے، لیکن وہ کیسے پیدا کریں؟ صبر کیسے پیدا کریں؟ شکر کیسے پیدا کریں؟ سخاوت کیسے پیدا کریں؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے. جو حدیثیں پڑھی گئیں، اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کو یہاں بیان فرمایا کہ آپ کی سخاوت کی صفت کیا تھی، آپ کیسے سخاوت کرتے تھے، تاکہ ہم قرآن پاک پر عمل کریں. سخاوت کیسے ہوا کرتی تھی، سخاوت کیا ہے؟ دیکھیے، اللہ تب سب سے بڑے سخی تو اللہ تعالیٰ ہے. ان اللہ جواد یحب الجود، حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ سخاوت کو پسند فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خود سخی ہے. ان اللہ جواد، اللہ تعالیٰ بہت بڑے سخی ہیں. وما کان عطاء ربک محظورا، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں میری عطا، میری بخشش کبھی کم نہیں ہوتی میرے بندوں پر. اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خزانے ہیں، مغفرت کے خزانے ہیں، کھلانے پلانے کے اعتبار سے ضروریات کے پورا کرنے کے خزانے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرما برداروں کو بھی دیتے ہیں، نافرمانوں کو بھی دیتے ہیں. مانگنے پر بھی دیتے ہیں، نہ مانگنے پر بھی دیتے ہیں، بلکہ مانگنے سے زیادہ دیتے ہیں، استحقاق سے زیادہ دیتے ہیں. یہ ہے وما کان عطاء ربک محظورا. یہ اللہ تعالیٰ کی عطا بتا رہے ہیں کہ میری عطا، میرا جود، میری سخا ایسی ہے کبھی کم نہیں ہوگی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخی ہیں. یہاں فرمایا حدیث پاک میں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر. ساری انسانیت میں، پوری انسانیت میں، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک
جتنی انسانیت آئے گی آئی ہے، اور جتنے سقی ہیں سب کے سب، ان سب میں سب سے بڑے سقی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، سب سے بڑے سقی۔ ہم نے سخاوت کے واقعات پڑھے صحابہ کرام کے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی سخاوت، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی سخاوت، حضرت جعفر جن کا لقب ہی ابو المساکین، حضرت زینب، حضرت ام سلمہ ام المساکین، یہ سخاوت ان کے اندر کہاں سے آئی؟ یہ آئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کا پرتو ہے، آپ کی برکت سے ہے، امام السخا ہیں آپ۔ یہاں فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، دیکھیے 5 باتیں عرض کروں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت 5 طریقوں سے ہوتی تھی۔ سب سے پہلا طریقہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی آتا مانگنے کے لیے، آپ نہیں فرماتے۔ یہاں فرمایا ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط فقال لا، آپ نے کبھی لا نہیں فرمایا، جو ہوتا دے دیتے۔ دوسری شکل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی آتا مانگنے کے لیے، اس وقت آپ کے پاس موجود نہیں ہوتا تو آپ کسی سے کہتے ان سے قرض لے لو اور اپنی ضرورت پوری کر لو، میں بعد میں وہ قرضہ ان کا ادا کر دوں گا۔ یہاں پہ دوسری حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب آئے اور اپنی حاجت کو پیش کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وقت حضرت عمر بیٹھے ہیں، حضرت بلال اور انصاری صحابی بیٹھے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ تھا نہیں انہیں دینے کے لیے۔ آپ نے فرمایا کسی سے قرضہ لے لینا، اور وہ قرضہ جس سے لیتے ہیں مجھے بتا دینا، وہ مجھ سے لے لے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد اعطیتہ، آپ نے تو ان کو پہلے بھی دیا ہے، فما کلف اللہ ما لا تقدر علیہ، آپ کے پاس ہے ہی نہیں تو آپ اس کے مکلف نہیں ہیں، ہوتا تو دیتے، آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے فلاں سے قرضہ لے لو بعد میں مجھ سے لے لینا؟ تو حضور فکریہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مشورے سے آپ کا چہرے پر ناگواری آ گئی، پسند نہیں آئی بات، حضرت عمر کی رائے پسند نہیں آئی۔ اس موقع پر ایک انصاری صحابی بیٹھے تھے، فقال رجل من الانصار، ایک انصاری صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انفق ولا تخف من ذی العرش اقلالا، کیا طاقتور جملہ دے گے، انفق نبی جی خرچ کیجئے، لگائیے، لا تخف من ذی العرش اقلالا، عرش والا جو پروردگار ہے اس کے خزانے کی کمی سے مت ڈریے، اس کے خزانے بڑھے۔ تو کیا ہوا، وعرف فی وجہہ البشر، آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار ہو گئے، مجھے یہ سننا ہے، مجھے یہ بات پسند ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ایک طریقہ تھا۔ اور تیسرا طریقہ ہے سخاوت کا، آپ کو دیکھیے آپ غریب نہیں تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غریب نہیں تھے، ہم بعض مرتبہ آپ کو جو ہے ایسا پیش کرتے ہیں بہت ہی غریب مفلوق الحال، نہیں، غربت کو آپ نے اختیار کیا تھا، آپ نے فقیری کی زندگی کو پسند فرمایا تھا، ورنہ آپ کی مالداری، آپ کے پاس تو ایسے خزانے تھے کہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس جو مال غنیمت آتا اس کا 1/5 آپ کو ملتا، 1/5 بہت بڑی مقدار ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کر دیتے، جیسے آیا ویسے خرچ۔ یہاں پہ آیا ہے حدیث پاک میں لا يدخر شیئا لغد، کل کے لیے آپ جمع نہیں کرتے تھے، کل کے لیے آپ جمع نہیں کرتے تھے، جو اللہ آج دیا ہے وہ کل بھی دے گا، جو اللہ آج دیا ہے وہ کل دے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے سوال کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو بھی آتا ہے فوراً خرچ کر دیتے ہیں؟ فرمایا آپ نے انما انا کراکب مالی ولد دنیا، دنیا سے مجھے کیا لینا دینا، میں تو ایک مسافر ہوں، بس تھوڑی دیر کے لیے رکا ہوں، مجھے آگے جانا ہے۔ لیکن آپ نے امت کو اس کی تعلیم نہیں دی، یہ آپ کا احسان ہے امت پر، آپ نے امت کو یہ نہیں سکھایا، آپ نے امت کو سکھایا کہ اپنے لیے جمع کرو،
لیکن اپنے مال میں سے اللہ کے راستے میں لگاؤ۔ تو اللہ کے رسول واقعات کثیر ہیں حیات الصحابہ کے اندر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہیں، مال ہے، بلال سے کہا کہ مال خرچ کرتے رہو، جب خرچ ہو گیا آپ بیٹھے رہے، فرمایا بلال باقی ہے، کہا تھوڑا سا باقی ہے، بیٹھے رہے بیٹھے رہے بیٹھے رہے، جب تک وہ خرچ نہیں ہوا اس وقت تک مسجد میں بیٹھے رہے۔ فرمایا میں یہ نہیں چاہتا کہ مال باقی رہے اور میں گھر جاؤں۔ یہ دیکھیے سخاوت۔ جس بیماری میں آپ دنیا سے رخصت ہوئے اس سے 3 دن پہلے آپ نماز میں کھڑے ہیں، نماز کو آپ نے بہت جلدی سے ختم کیا، گھر تشریف لے گئے، پھر آ گئے۔ یہ ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا۔ تو صحابہ نے دیکھ کر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بڑی جلدی سے نماز مکمل فرمائی اور گھر تشریف لے کر پھر آ گئے۔ فرمایا گھر کے اندر ایک سونے کا ایک ٹکڑا تھا، مجھے یاد آ گیا، میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ باقی رہے، فوراً میں اس کو خرچ کر کے اللہ کے راستے میں لگا کر میں واپس آیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سخاوت کے طریقے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ کی سخاوت کے واقعات دیکھیں، لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن گئے۔ صفوان بن امیہ مکے کے لیڈر تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اتنا دیا کہ وہ ان کے دل کے اندر اسلام کی محبت آ گئی، کہنے لگے یہ خدا کی قسم یہ بادشاہ نہیں، یہ نبوت ہے، نبی ہی اتنا دے سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور طریقہ ہے، کبھی آپ کوئی چیز کسی سے خریدتے، پیسہ دے دیتے، پھر وہ چیز اسے ہدیے میں واپس کر دیتے، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ تو بہرکیف مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سخاوت ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، ایک خطبہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس میں آپ نے خود فرمایا ان اللہ اختار لکم الدین الاسلام، اللہ نے تمہارے لیے اسلام کو پسند کیا ہے، فاحسنوا الاسلام بصحبۃ السخاء وحسن الخلق، اپنے اسلام کو خوبصورت کرو، اپنے اسلام کو مزین کرو 2 خوبیوں کے ساتھ، حسن اخلاق کے ساتھ اور سخاوت کے ساتھ۔ اسلام مزین ہوتا ہے، خوبصورت بنتا ہے اخلاق سے اور سخاوت سے۔ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ اسے پسند فرماتے۔ آپ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک واقعہ عرض کروں، ایک بہترین چادر کسی نے آپ کی خدمت میں پیش کی، بڑے ہدیہ جو ہے لیتے تھے آپ، بڑی شان عبدیت کے ساتھ، بڑے اکرام کے ساتھ آپ لیتے تھے، استغنا کے ساتھ نہیں لیتے تھے۔ ہاں، کیونکہ ہدیہ بہت پاک مال ہوتا ہے، جب کوئی خلوص دل سے دیتا تھا، بڑی عبدیت کے ساتھ، بڑے اکرام کے ساتھ، اس چادر کو آپ نے لیا اور لے کر آپ نے اپنے کندھوں پہ ڈال دیا۔ بڑے صحابہ بیٹھے ہیں، بڑی خوبصورت چادر۔ تھوڑی دیر بعد حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چادر مجھے دے دیں۔ جس محبت سے، خوشی سے آپ نے پہنی تھی، اسی خوشی کے ساتھ اس کو نکال دیا۔ ایسا نہیں کہ تھوڑی دیر رہ دو، میں دوسری دے دوں، بعد میں دے دوں۔ سخاوت کے ساتھ ہوتی تھی، ہیزیٹیٹ نہیں ہوتے تھے۔ یہی مزاج صحابہ کا تھا، یعنی اسی لیے سخاوت جو ہے دل کی سخاوت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ چادر انہیں دی، بعد میں صحابہ نے کہا کیا ہو گیا تمہیں؟ حالانکہ عبد الرحمن ابن عوف مالدار صحابی، اونچے مالدار صحابہ میں شمار ہوتے تھے، تمہیں کیا ضرورت تھی؟ کہا نہیں مجھے ضرورت تو نہیں تھی، لیکن میں چاہتا تھا کہ یہ برکت کی چادر میرے پاس رہے اور کفن میں استعمال کروں۔ اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا تو ان کے کفن میں یہ چادر استعمال ہوئی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سخاوت کو امت کے اندر منتقل فرمایا، سخاوت کا مزاج بنایا، مردوں میں، عورتوں میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فضائل اعمال میں حضرت شیخ واقعہ لکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ان کے بھانجے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے 80,000 درہم ہدیے میں بھیجے، 80,000 درہم ہدیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شام مغرب سے پہلے وہ سب خرچ کر دیے۔ جب افطار کا وقت آیا تو اپنی خادمہ سے کہنے لگے کچھ ہے تو لاؤ۔ کہا کچھ ہے نہیں سوائے کھجور اور پانی کے۔ کہنے لگی ام المومنین اتنا سارا ہدیہ آیا تھا، کچھ رکھ لیتی آپ؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم مجھے یاد دلا دیتی۔ کیا لوگ تھے دیکھیں،
مرد ہیں، عورتیں ہیں، غلام ہیں، مزاج سخاوت کا بنانا۔ مزاج کب بنے گا؟ مزاج بنے گا جب بندے کا اللہ کے خزانوں پر یقین آئے گا۔ سب سے بڑے سخی کون ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے زیادہ یقین، سب سے زیادہ ایمان اللہ تعالیٰ کے خزانوں پہ۔ امت میں سب سے بڑے سخی کون ہیں؟ امت میں سب سے بڑے سخی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سب کچھ لا کے رکھ دیا، اور آپ نے سوال پلٹ کے پوچھا کہ ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کر آئے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام چھوڑ کر آئے۔ یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس درجے پر پہنچے کیسے؟ کیونکہ ان کا مقام ایمان کے اعتبار سے، آپ نے فرمایا لو وزن ایمان ابی بکر، ابو بکر کا ایمان پورا ایک طرف رکھ دو، پوری امت کا ایمان ایک طرف رکھ دو، تو حضرت ابو بکر کا ایمان بھاری پڑ جائے گا۔ جتنا یقین، جتنا ایمان، اتنا اللہ کے خزانوں پر جو ہے یقین، اتنا سخاوت۔ کیونکہ آدمی کب دیتا ہے؟ جب دیتا ہے جب اس کا کہیں اللہ رب العالمین ہے۔ اور سخاوت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخاوت کا مزاج جو بنایا، سخاوت کا تعلق صرف مال سے نہیں ہے، صرف مال سے نہیں ہے، مال سے بھی ہے۔ سخاوت کا تعلق مختلف صلاحیتوں سے ہے، مختلف مال سے ہے، صلاحیت سے ہے، چہرے کی مسکراہٹ سے ہے، معاف کرنے سے ہے، علم سے ہے۔ یہاں دیکھیے آج جو حدیث ہم پڑھ رہے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر، اجود الناس بالخیر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے سخی تھے لوگوں میں خیر کے پھیلانے میں۔ وہ خیر علم ہے، وہ خیر معافی ہے، وہ خیر مال بھی ہے۔ آپ نے جو معاف کیا، اگر معاف نہیں کرتے تو آج اس امت کو خالد بن ولید اور حضرت ابو سفیان اور ہندا جیسے لوگ نہیں ملتے۔ معاف کرنا بہت بڑی سخاوت ہے۔ آپ مسکراتے تھے دیکھ کر، خیر، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا، یہ خیر کی سخاوت بتا رہے ہیں۔ جب آدمی کا مزاج بنتا ہے، وہ دیکھیے قرآن پاک کی ایک آیت ہے، لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، لِيُنْفِقْ ذُو مَالٍ مِّن مَالِهِ نہیں فرمایا۔ مال والے کو چاہیے کہ وہ مال خرچ کرے، مال نہیں فرمایا۔ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ، جس کے پاس جو صلاحیت ہے اپنی وسعت کے مطابق وہ خرچ کرے۔ آپ کے پاس کوئی اسکل ہے، وہ خرچ کریں آنے والوں کے لیے۔ آپ کو کوئی چیز آتی ہے، وہ خرچ کریں۔ ایک مرتبہ ترغیب دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے موقع پر۔ ایک صحابی ہیں، حیات الصحابہ میں واقعہ ہے، وہ صحابی بیٹھ کر سوچنے لگے، یا اللہ میرے پاس تو اس وقت کچھ نہیں ہے، میں کیا کروں؟ گھر چلے گئے، رات بھر سوچتے رہے، روتے رہے۔ اللہ کے نبی نے ایک تقاضا پیش کیا، میرے پاس کچھ نہیں، میں کیا کروں؟ فوراً دل میں بات آئی، دعا کی، یا اللہ میرے پاس اس وقت کچھ نہیں ہے، لیکن جس نے بھی میری غیبت کی، جس نے بھی میری عزت اچھالی، میں اسے معاف کرتا ہوں، اور یہ صدقہ میں تیرے نام پر خرچ کرتا ہوں۔ رات گزر گئی، فجر کی نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیر کر کہنے لگے، من المتصدق البارحہ، یہ رات میں جو صدقہ کرنے والے کون ہیں؟ ذرا کھڑے ہو جاؤ۔ کوئی نہیں کھڑے۔ من المتصدق البارحہ، کون ہے وہ رات میں صدقہ کرنے والے؟ ذرا کھڑے ہو جاؤ۔ پھر آپ نے ایک جملہ بتایا، وہ کل رات میں من المتصدق البارحہ بعرضہ، وہ جو اپنی عزت کو جس نے صدقہ کیا ہے نا، وہ کھڑا ہو جائے۔ وہ کھڑے ہو گئے صحابی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے تمہارے صدقے کو قبول فرما لیا۔ یہ مزاج ہے، مزاج ہمارا بنے، میرے پاس جو ہے میں وہ اللہ کی نسبت پر لگاؤں۔ اور آگے فرمایا، وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت رمضان میں اور بڑھ جاتی تھی، اور بڑھ جاتی تھی، اور بڑھ جاتی تھی، اور حتیٰ ينسلخ، یہاں تک کہ رمضان مکمل نہیں ہو جائے۔ پھر فرمایا کیوں؟ ایک سوال ہے، کیا وجہ ہے کہ رمضان میں سخاوت بڑھتی تھی؟ کیا وجہ ہے؟ فرمایا فَيَأْتِيهِ جِبْرِيلُ فَيَعْرِضُ عَلَيْهِ الْقُرْآنِ، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے رمضان کی راتوں میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن پاک کا دور کرتے، قرآن پاک کی تلاوت فرماتے۔ یہاں وہی بتایا جا رہا ہے، فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسِلَةِ۔ قرآن کی تاثیر بتا رہے ہیں، قرآن کا اثر کیا ہے۔
رمضان میں قرآن پڑھتا ہے آدمی، قرآن سنتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ قرآن پاک کے اثرات میں ایک بڑا اثر یہ ہے کہ آدمی اس قرآن کا تأثر لے کر اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ اور کیسے خرچ کرتا ہے؟ مثال دے کر بتایا، من الریح المرسلہ، تیز آندھی کی طرح ہوا باہر چل رہی ہے لیکن کسی کو محسوس نہیں ہو رہا، لیکن جب ہوا زور سے چلتی ہے چھوٹے چھوٹے سوراخوں سے اس کا اثر آتا ہے، آتا نہیں آتا؟ ایک ہے نارمل ہوا چلے، لیکن جب ہوا تیز آندھی کی طرح چلتی ہے اس کے اثرات پھیلتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ایسے تیز چلتی تھی کہ بس آندھی کی طرح اس کا اثر غربا میں، یتیموں میں، مساکین میں، ہر جگہ پر جو ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ اس امت کا یہ مزاج بنے، اس امت کا یہ مزاج بنے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت تیار کی، صحابہ اکرام کی آپ دیکھیں، حضرات صحابہ جان لگانا ہے جان لگایا، وقت لگانا ہے وقت دیا، وقت دینا بھی سخاوت ہے، وقت دینا بھی سخاوت ہے، مال لگانے کا موقع آیا مال لگایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ لہم درجات مما عملوا، لہم درجات، یہ وہ لوگ ہیں جن کے درجات ہیں اللہ کے دین کی نسبت پر۔ یہ لوگ اپنا وقت، اپنی صلاحیت، اپنا مال لگا رہے ہیں، اور کیسے لگا رہے ہیں پتہ ہے؟ اپنی حلال، سورہ بقرہ کی آیت دیکھیں جس میں اللہ نے بڑی بہترین مثال دی، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ۔ بڑی عجیب بات یہاں مفسرین نے لکھی ہے، بیج اگر پاک ہو، بیج اگر پاک ہو، زمین اگر سرسبز و شاداب ہو، کیا ہوگا؟ فصلیں بہترین ہوں گی۔ بیج اگر گندا ہے، زمین اگر سرسبز و شاداب بھی ہو، تب بھی جو ہے کچھ نہیں ہوگا۔ اچھا چلو، بیج اچھا ہے، بیج کیا ہے؟ بہترین بیج ہے، لیکن زمین بنجر ہے، کچھ ہوگا؟ یہ مثال ہے سمجھنے کی۔ اللہ بتا رہے ہیں حلال کماؤ، پاکیزہ مال ہے حلال، کمائی پاک صاف ہو، یہ پاکیزہ بیج ہے، اور یہ جو اللہ کے دین کے تقاضے ہیں یہ بہترین مصرف ہیں۔ پاکیزہ مال جب پاکیزہ مصرف پر لگتا ہے کم از کم اللہ 1 کا 700 دیتے۔ پاکیزہ مال، پاکیزہ بیج اگر گندی جگہ لگے، گناہوں پر لگے، نافرمانی کو تقویت کرنے کی جگہ لگے، آج ہمارا حلال مال کہاں جا رہا ہے؟ ابھی سوچے تو حلال مال ہو، صحیح مصرف پر ہو، پھر اللہ آگے کہہ دیے واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تو بہت بہت دے رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ میں آپ کو کچھ صحابہ اکرام کی بشارتیں سناؤں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام جب اپنی صلاحیت دیتے تھے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی ہم نے سنا، سب کچھ لا کے رکھ دیا تبوک کے موقع پر۔ آپ نے فرمایا ابو بکر ہنیئا لک یا ابا بکر، ابو بکر خوشخبری ہو تمہارے لیے، ان لکل جنت 8 ابواب، جنت کے 8 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے، وانت تنادى من کل باب، ہر دروازے سے تمہیں پکارا جائے گا ابو بکر میرے دروازے سے آؤ۔ اللہ تعالیٰ جو ہے بڑے قدر کرتے ہیں۔ فلا کفران لسعیہ، اللہ کسی کی محنت، کسی کے خرچ ضائع نہیں کرتے۔ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، جو کچھ تم کر رہے ہو ہم لکھ رہے ہیں۔ وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرًا وَلَا كَبِيرًا، خرچ چھوٹا ہو یا بڑا ہو اللہ تعالیٰ لکھ رہے ہیں، اللہ لکھ رہے ہیں۔ درجات دیں گے اس پر، کیسے دیں گے؟ جیسے یہ صحابہ کو دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، عمر تمہیں مبارکبادی دیتا ہوں، میں معراج کے موقع پر جنت کی سیر کر رہا تھا، سفید موتی کا محل میں نے دیکھا، میں نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل یہ کس کا ہے؟ فرمایا ایک قریشی کا ہے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ میں بھی تو قریشی ہوں، فرمایا میرا ہے؟ کہا نہیں عمر کا ہے۔ فَأَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلْ، میں نے ارادہ کیا اندر جاؤں، لیکن مجھے تمہاری غیرت کا خیال آ گیا، میں رک گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ 10,000 درہم کا خرچ اپنے اوپر لے لیا،
میں ذمے لیتا ہوں یہ 10,000 کا، 10,000 میں ذمے لیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارکبادی دی، ہنیئا لک یا عثمان، عثمان تمہیں خوشخبری ہو، ان لکل نبی رفیق فی الجنہ، جنت میں ہر نبی کا ایک خاص دوست ہوتا ہے، وانت رفیقی فی الجنہ، جنت میں تم میرے دوست رہو گے۔ یہ خوشخبری سنا رہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک مرتبہ انہوں نے ایسا خرچ اللہ کے راستے میں فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہنیئا لک یا عبد الرحمن، عبد الرحمن خوشخبری ہو تمہارے لیے، اللہ تمہیں جنت کے سلسبیل چشمے سے تمہیں پانی پلائے گا۔ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پوتے نواسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آتے تھے کھیلتے کھیلتے، حضرت عائشہ کہتی تھیں بچوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے نانا اور دادا کو یہ خوشخبری سنائی۔ یہ دین ہم تک جو پہنچا ہے نا، یہ ہمارے بڑوں کی سخاوت اور قربانیوں کی وجہ سے ہے۔ یہ مزاج اگر ہمارے اندر نہ ہو، یہ مزاج ہم اپنے بچوں کے اندر نہ بنائیں، سوچیں یہ ہم بہت بڑی سوچنے کی بات ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم جو ہے بس $100 ریکوری، یہ نہیں ہے۔ ہمارا مزاج بنے کہ ہم اللہ کے دین کی نسبت پر، اس کے تقاضوں پر ہم اپنی زندگی کو اللہ سے قبول کرائیں، یہ ہمارے لیے معیار ہیں۔ حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے خوشخبری دی، ہر خوشخبری کے پیچھے قربانی ہے۔ حضرت ابو دحدہ کو خوشخبری کیا دے رہے؟ ابو دحدہ خوشخبری ہو تمہارے لیے، جنت میں جب تم داخل ہوں گے جنت کا سب سے پہلا پھل اللہ تمہیں کھلائیں گے۔ قربانی اس کے پیچھے کیا ہے؟ ایک صحابی آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے میرا گھر ہے، اس گھر کی دیوار ٹوٹی ہوئی ہے، میں سیدھا کرنا چاہتا ہوں، لیکن ایک آدمی کا درخت جو ہے نا، کھجور کا درخت، وہ جو ہے آڑے آ رہا ہے، بس اس آدمی کو کہہ دیجئے کہ وہ درخت مجھے بیچ دے، میں خرید لوں۔ آپ نے بلوا کر کہا کہ یہ بیچ دو۔ پہلے تو کہا دے دو، کہا نہیں، کہا بیچ دو، قیمت تو بتا دو، کہا نہیں دے سکتا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے مجمع میں فرمایا اس آدمی سے اگر تم یہ درخت دے دو گے تو جنت میں تمہیں درخت دینے کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ وما ينطق عن الهوى، نبی اللہ کی طرف سے کہتے ہیں، یہ نبی اللہ کی طرف سے کہتے ہیں۔ نے فرمایا یہ ایک درخت کے بدلے میں جنت میں ایک درخت، کہا نہیں معاف کرنا، سوری، نہیں میں نہیں دے سکتا۔ مجمع ختم، مجلس ختم۔ ابو دحدہ بیٹھے ہیں، سیدھے اٹھ کر چلے گئے اس کے پاس، جا کر کہنے لگے وہ درخت دے دے۔ کہا میں نے اللہ کے نبی کو نہیں دیا، تمہیں کیا دوں؟ کہنے لگے میرا ایک باغ ہے، اس باغ میں 600 درخت ہیں، اس سارے 600 درخت والا باغ میں تجھے دیتا ہوں، ایک درخت۔ کیا بولیں گے ہم؟ ڈیل کیسی ہے بھائی؟ ڈیل کیسی ہے؟ 600 درخت یہ ہے جو یقین کے راہ پہ چل پڑے، منزلوں نے انہیں پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرایا وہ ان کے قدم بہک گئے۔ یہ اصل میں یقین، مغیبات، جتنا اللہ کے خزانوں پر بندے کا یقین ہوتا ہے اتنا وہ اپنے آپ کو اللہ سے قبول کرا کے اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے دین پر لگاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے میں استعمال ہو جاؤں، میرا مال، میرا وقت، میرے بچے اعلاء کلمت اللہ کے لیے، علم کے لیے، عبادت کے لیے، اللہ کے ضرورت مند بندوں پر خرچ ہو، یہ آدمی ذہن بناتا ہے۔ حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ معاملہ کر کے آ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہیں کہا میرے 600 یہ درخت آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ فرمایا کیسے؟ صحابہ نے کہا انہوں نے معاملہ کیا، 600 درخت دے کر ایک درخت لے لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرے مجلس میں فرمایا تم سب گواہ رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں کل قیامت کے دن ان کے لیے جنت میں درخت لے کے دلاؤں گا۔ اور اس موقع پہ فرمایا ابو دحدہ جب تم جنت میں جاؤ گے تو اللہ سب سے پہلا پھل تمہیں جنت میں کھلائیں گے۔ دوستو یہ زندگی ہے، یہ حضرات صحابہ کی زندگی، یہ وہاں سے سخاوت، اللہ کو پسند، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سخی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کا مالدار ہو، غریب ہو، سخاوت کے لیے مال نہیں، سخاوت کے لیے دل کا غنا چاہیے، دل کا غنا، دل کی خوشحالی جب یہ آدمی طے کرتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا معاملہ اللہ سے ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث عرض کر کے اپنی بات ختم کرو۔ ایک چھوٹی سی بچی، سبحان اللہ، آپ دیکھیں ربیع بنت معوذ ابن عفراء رضی اللہ عنہا کہتی ہیں
اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقناع من رطب واجر زغب، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک تھال جس میں کھجور تھے، تازہ کھجور اور ککڑی لے کر آئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرمایا، اور قبول فرما کر کیا کیا؟ فَأَعْطَانِي مِلْءَ كَفِّهِ حُلِيًّا ذَهَبًا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اس تھالی کو کیسے بھرا؟ سونے سے بھر کے واپس پیش کیا. ہم کس نبی کے امتی ہیں سوچیں دوستو. دین اللہ کا ہے، اللہ کا گھر اللہ کا گھر ہے. یہ بات عرض کر کے جو ہے نا، میں یہ نہیں کہتا کہ ہم نیت کریں کہ ہم اپنی زندگی میں سخاوت کا مزاج بنائیں. زکوٰۃ یہ تو ہمارا یہ تو اللہ نے یہ حق طے کر دیا ہے، زکوٰۃ تو دینا ہے. لیکن زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ آدمی یہ سوچے کہ کتنے دین کے تقاضے ایسے ہیں، کتنے دین کے تقاضے ایسے ہیں، مسجد کے تقاضے، دین کے تقاضے، اللہ کے ضرورت مند بندوں کے تقاضے، وہ کون کرے گا؟ آدمی سوچے. جب دنیا میں آیا تھا خالی ہاتھ آیا تھا، خالی ہاتھ. اللہ نے مجھے یہ دیا، مجھے اس میں آگے بڑھنا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قبول فرمائے. اللہ تعالی ہمیں ہمارے مزاج کو سخاوت کا مزاج بنائے. سخاوت، حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ ان کا ایک بیان ہے. حضرت فرماتے ہیں ہماری مال کی جو ترتیب ہے اس میں ہم اپنی ترتیب بنائیں. میرا مال اللہ کے دین کی اشاعت پر لگے، میرا مال عبادات پر لگے، میرا مال اللہ کے ضرورت مند بندوں پر لگے. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ وہ برکتیں مالیات میں اللہ عطا فرماتے ہیں کہ ہم سوچ نہیں سکتے. ہاں، جس نے بھی دیا حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ ایسی قربانی دی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو درداء کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر کہا، ابو درداء خوشخبری میں دیتا ہوں، کل قیامت کے دن حوض کوثر پر جب تم آؤ گے سب سے پہلے میں تمہیں پانی پلاؤں گا. یہ اللہ قدر کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قدر کرتے ہیں. درجات مما عملوا ہے، اللہ کی طرف سے یہ اعمال کا درجہ ہے. ہاں، تو اس کے لیے ہم نیت کریں انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگیوں کو قبول فرمائے، ہمارے بچوں کو قبول فرمائے. ہم اپنے بچوں کی بھی اس لائن میں تربیت کرنی ہے. ہاں، ہم اپنے بچوں کا مزاج بنائیں. دیکھیے ہم سیرت پڑھتے ہیں، ہم صحابہ کی زندگیاں پڑھتے ہیں، ہے نا. یہ زندگیاں، یہ دین ہم تک جو پہنچا ہے اس کے پیچھے یہ قربانیاں ہیں، اس کے پیچھے یہ قربانیاں ہیں. ہاں، اور یہ قربانیوں سے یہاں تک پہنچا ہے. یہ دین آگے چلے کیسے چلے گا؟ اس کی بنیاد قربانی ہے. مزاج قربانی کا، ہمارا، بچوں کا، عورتوں کا مزاج. کیا جماعت تیار تھی صحابہ اکرام کی. غلام بھی سخی ہوتے تھے. مشہور واقعہ عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ کا. وہ ایک عمل دیکھ کر انہوں نے، وہ غلام بھوکا رہ کر کتے کو کھلا رہا ہے، اپنی بھوک کو برداشت کر لیے، جا کر باغ خرید کر اس غلام کو وہ باغ ہدیہ کر رہے ہیں. تو غلام کیا کہتا ہے؟ آپ کا ہدیہ قبول ہے لیکن آپ گنوا رہے ہیں، میں نے یہ باغ اپنے مالک کو ہدیہ کر دیا. تو ہمیں اللہ ہمیں بھی اسی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے دین کے تقاضے ہیں مختلف. ماشاءاللہ یہ ہمارا مجمع مختلف تقاضوں میں ماشاءاللہ آنے والے مہمانوں کو جو تقاضے لے کر آتے ہیں وہ تقاضے بھی پورا کرتے ہیں. ہماری مسجد کے تقاضے ہیں، ہماری مسجد کا تقاضا کنسٹرکشن کا ہے نا. تو کون کریں گے؟ ہم ہی تو کرنا ہے انشاءاللہ. اللہ ہمیں قبول فرمائے، ہمیں ذریعہ بنا لے. اس کے لیے ہماری سعادت ہے، ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالی ہمارے مال کو قبول فرمائے، ہماری صلاحیت کو قبول فرما لے. جو لگے گا، اور واقعی یاد رکھیں یہ دینی اداروں پر صلاحیتوں کا لگنا، دینی اداروں پر مال کا لگنا، یہ سلسلۃ الذہب ہے. سلسلۃ الذہب سمجھتے ہیں؟ ذہب کہتے ہیں سونے کو، گولڈ. سلسلہ کہتے ہیں چین. ایک بچہ حافظ بنتا ہے، وہ بچہ کتنے بچوں کو آگے چل کے حافظ بنائے. ایک بچہ عالم بنے، وہ بچہ کئی بچوں کو عالم بنے. اس کے مطلب حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تعلیم اور تعلم، اس کا جو خیر ہے میں نے سوچنا ہی چھوڑ دیا. ایک بہت بڑا انویسٹمنٹ، بہت بڑا ہمارے لیے ایک موقع ہے کمائی کا. تو ہم اس میں آگے بڑھیں انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے. تو ایک مختصر سا تقاضا ہے، ماشاءاللہ جمعہ میں بھی آپ حضرات میں سے کچھ ساتھی تھے یہاں پر،
کہ ماہانہ $100 جو ہے ایک ریکیورنگ ہے نا، ریکرنگ جو بھی ہے، ہاں اس کا جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ ہر مہینہ کم از کم ہمارا، میں نے جمعہ میں بھی یہ بات عرض کی تھی کہ $100 ایک گھر سے، ایک فیملی سے، اگر ہم سوچیں $30 بھی نہیں، روزانہ $1 ایک آدمی کی طرف سے ہمارے یہاں کے پروگراموں میں، یہاں کے خیر میں ہمارا حصہ ہوگا، یہاں کے خیر میں ہمارا حصہ ہوگا. اور برکتیں تو اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں، بدل تو اللہ ہی دینے والے ہیں، ایسا دیں گے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اس کے لیے ہمارے ساتھی ہیں، ذرا سا مختصر ایک 5 منٹ میں دعا کر لیتے ہیں. کون کون تیار ہیں بتا دیں انشاءاللہ. ایک ہمارے حیدر بھائی ہیں، ہمارے بھائی جو ہاتھ اٹھا دیں تو ہمارے ساتھی پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. بتا دیں. مستورات میں بھی جو ہے کوئی والنٹیئر ہیں تو کھڑے ہو جائیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی میں نے قربانی عرض کی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ ہمارے جو ہے یہ رول ماڈل ہیں، یہ ہمارے لیے نمونہ ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا ہنیئا لکی یا عویش، بڑے پیار سے سنت ہے بیوی کو محبت کے نام سے پکارنا. خوشخبری ہو اے عویش، اللہ نے تمہارے لیے جو جنت بنائی ہے اس جنت کی چھت اللہ کا عرش ہے. اس جنت کی چھت کیا ہے؟ اللہ کا عرش ہے. تو ہم ان کے راستے پر چلنا ہے. سخاوت کیا ہے یہ ہمیں یہاں دیکھنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، صحابہ کرام کی زندگیاں، کیسی مبارک زندگیاں تھیں. اس کے لیے انشاءاللہ مختصر انشاءاللہ $100 ہے، کر لیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی جان میں، مال میں، صلاحیتوں میں خوب برکت نصیب فرمائے. یہ تو ہماری مسجد کا تقاضا ہے. ہم تو جو ہے انشاءاللہ دوسرے تقاضوں کو بھی پورے کرنے والا مجمع ہے یہ تو الحمدللہ. اور لوگ آتے ہیں، اسی لیے لوگ نہیں آتے، اللہ بھیجتے ہیں کیونکہ اللہ نے یہاں پر دینے والا ماحول بنایا، دینے والے حالات بنائے. یہ شکر ہے. دینے والے حالات، دینے والا ماحول، اس کی برکت ہے کہ لوگ آ رہے ہیں. اور الحمدللہ ابھی گزشتہ 20-15 دنوں میں کتنے ماشاءاللہ سب جو ہے خوش ہو کر دعائیں دے کر شکریہ ادا کر کے جاتے ہیں کہ الحمدللہ اس کمیونٹی میں آتے ہیں، کوئی بھی تقاضا لے کر الحمدللہ ہمیں اطمینان ہوتا ہے. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. سخاوت بہت بڑا عمل ہے انشاءاللہ. رمضان، قرآن، دیکھیے ابھی جو حدیث ہم نے پڑھی، رمضان اور قرآن اور سخاوت یہ سب جڑواں ہیں. قرآن پاک کی تلاوت کا اثر یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے دل میں یہ چیز پیدا ہو کہ میں عمل پہ آؤں. اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے. دیواروں پہ بھی لگا ہوا ہے، وہاں پہ بھی آپ یہیں سے بیٹھ کر زوم کر کے آپ جو ہے اس کو جو ہے کر سکتے ہیں. ہاں ماشاءاللہ آج ایک 2 ساتھیوں نے فون کیا تھا کہ وہ ہم جو ہے بیان آن لائن سنتے ہیں تو ہمیں جو ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ غائبین زیادہ ہیں حاضرین کے مقابلے میں، ہے نا مکرم بھائی؟ کتنے ہیں؟ نہیں غائبین تو ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ حضرات جہاں جہاں بھی سن رہے ہیں اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. 2 ساتھیوں نے پوچھا مجھے، تو آج کسی ساتھی نے ای میل کیا تھا ہمارے گروپ میں، تو وہ ای میل کا لنک میں نے ان کو بھیج دیا. تو ہمارے آن لائن جو سن رہے ہیں، ہمارے مستورات ہیں، ہمارے بھائی ہیں، وہ بھی جو ہے اس خیر میں حصہ لیں انشاءاللہ. سٹاکس بڑھتے ہیں، کون سا سٹاکس بڑھتا ہے؟ آدمی دیکھ کے انویسٹمنٹ کرتے نہیں کرتے؟ ہاں بھئی آج کل یہ چل رہا ہے، آج کل یہ چل رہا ہے. بھئی آج یہ سیزن ہے، رمضان کا یہ سیزن ہے، تو اس سیزن میں ہمیں جو ہے یہ انویسٹمنٹ، یہ ایسا انویسٹمنٹ ہے اس میں جو ہے غبن کا، اس میں کمی کا، اس میں دھوکے کا کوئی ذرہ برابر بھی، کیونکہ معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کے ساتھ ہے. میں نے بتایا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، سبحان اللہ، ایک حدیث عرض کر کے اپنی بات ختم کرو. آپ کیا بندگی تھی، دیکھیے آپ صاف کہتے تھے انما انا قاسم واللہ معطی، انما انا قاسم واللہ معطی. میں تو ڈیوائڈ کرنے والا ہوں، تقسیم کرنے والا ہوں، دینے والا تو اللہ ہے، میں تھوڑی دے رہا ہوں. کیا ہمیں ہماری انہیں دے کر سینہ پھلانے سے بھی ہمیں ہمارے صدقوں کی حفاظت کرا دی. آدمی اگر یہ سوچے تو ہمارے صدقوں کی، ہمارے انفاق کی، ہمارے عمل کی حفاظت ہے. آدمی جب دیتا ہے نا، لکھتا ہے $10,000 کا چیک لکھتے ہوئے آئی ایم ڈوئنگ سم تھنگ، یہ ادا جو ہے نا ہو سکتا ہے کہ، لیکن اللہ کے ساتھ معاملہ ہے، اللہ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر کیا ہے، کیا چیز سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے
انما انا قاسم واللہ معطی، میں تقسیم کرنے والا ہوں، میں تقسیم کسی بھی غریب کو دے، ہے نا. اسی لیے جو ہے نا بہترین بات فرمائی، بئس الامیر نعم الامیر علی باب الفقیر، نعم الامیر علی باب الفقیر. یہ حدیث نہیں ہے، کسی نے لکھا ہے بڑا بہترین جملہ، نعم الامیر، بہترین مالدار کون ہے؟ علی باب الفقیر، فقیر کے دروازے پہ جا کے دے رہا ہے، آؤ بھائی میرے پاس نہیں، جا کے دے رہا ہے. نعم الامیر علی باب الفقیر. اب بندگی کے ساتھ لے لو آپ کا احسان، آپ میری زکوٰۃ قبول کرو، اللہ نے میرے مال میں یہ حق دیا ہے، تو سب کر لیں، ہو گیا الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہماری نسلوں کو ایمان پر ثابت قدم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں میں، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا بہترین جملہ ہے، فرماتے ہیں دین کی نسبت پر اپنے جان اور مال کی قربانی دیتے رہو، اللہ نسلوں میں جو ہے تمہارے دین کو باقی رکھیں گے. نسلوں میں مثال دے رہے ہیں، مثال دے کر سمجھایا. ایک شخص، ایک گھرانہ، اس نے قربانی دی، کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی. اس قربانی کا اثر دیکھو نسلوں میں کیسے نبوت چلی. حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں 18,000 پیغمبر چلے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اس سیرت کی روشنی میں حضرت فرماتے ہیں بس ماں باپ قربانی دیتے رہیں. جو قربانی کا مطلب وقت ہے، وقت دے، دین سیکھنے کے لیے، علم سیکھنے کے لیے، دین کا کام کرنے کے لیے. ہاں، علم سیکھنے کے لیے جو ہماری مسجدوں میں تک پروگرام ہیں، علم سیکھنا، دین پر چلنا، دین کی محنت کرنا. اور جو صلاحیت مجھے آتی ہے یہ صلاحیت امت میں منتقل کروں، بچوں میں منتقل کروں، اور اس کے لیے مال لگانا ہے، معاف کرنا ہے، درگزر کرنا ہے، دل بڑا کرنا ہے. یہ چیزیں پھر دیکھیں اس کی برکتیں اللہ ہماری نسلوں میں اللہ لائیں گے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.